السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، آپ کا اگر ایک گھر بنا ہوا ہے اور ساتھ میں ایک چھوٹی سی بیٹھک بنی ہوئی ہے، اگر کوئی بندہ اس بیٹھک کے اوپر قبضہ کر لے تو آپ کو کتنی تکلیف ہوگی؟ اگر وہی بندہ جو ہے کوئی چیز مصنوعات بنا کر آپ کو دے رہا ہے اور اس کے ساتھ اسلحہ خرید رہا ہے اور آپ کو بندوقیں دکھا رہا ہے، تو آپ اس کی چیزیں خریدیں گے؟ کبھی نہیں ایسا ہوگا۔ فلسطین جل رہا ہے، ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، زبردستی انہوں کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان علاقوں پر قبضہ کرنے کی جدوجہد کی جا رہی ہے۔ یہ ظلم نہیں ہے؟ مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور مسلمان دیکھ رہا ہے۔ تو کیا ہم برداشت کرتے رہیں گے؟ کیا ہمارا ایمان کمزور ہو گیا؟ کیا شیطان ہمارے اوپر غالب آ گیا؟ ذرا سوچو تو صحیح۔ پوری دنیا کے مسلمان اور بالخصوص ایشیا کے مسلمان اگر فلسطین کے لیے جدوجہد نہیں نہ کریں گے، ان کا ساتھ نہیں نہ دیں گے، تو میں قاری حامد پیا، خلیفہ مجاز سلسلہ چشتی نظامی، سید شعور حسین شاہ صاحب کا میں خلیفہ ہوں۔ آج میں آپ کو واضح طور پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں غیبی طور پر سامنے آتی ہیں جو استخارے کی شکل میں آتی ہیں یا اللہ کی طرف سے خوابوں میں دکھائی جاتی ہیں۔ تو میں آج اسلامی ملکوں کے ساتھ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو غزوہ کے ساتھ ساتھ ملک ہیں، اگر انہوں نے فلسطین کے بارے میں نہیں سوچا تو یاد رکھیں تمہارے ملکوں کا بھی ایک ایک تھوڑا تھوڑا حصہ نکل جائے گا، پھر پچھتائیں گے آپ۔ ابھی وقت ہے، سنبھل جاؤ۔ اور جہاد تم پر فرض ہو گیا ہے، ہر شخص کے اوپر جہاد فرض ہو جاتا ہے جس وقت مسلمانوں اور غیر مسلموں کے ساتھ جنگ کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے آپ کے سامنے ہے نا، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، آپ انٹرنیٹ کے اوپر سب کچھ دیکھ رہے ہیں نا۔ لیکن یاد رکھیں کہ الیکٹرانک چیزیں جو ہیں جو اسرائیل بنا رہا ہے اور مسلمانوں کے ہاتھوں میں دے رہا ہے، اور آپ بڑے شوق سے وہ چیزیں خریدتے ہیں، وہ آپ کے پیسے کے ساتھ اسلحہ خرید کر تمہارے اوپر چلاتا ہے۔ یہ ظلم اور زیادتی نہیں ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے ان کو اسلحہ خریدنے کے لیے پیسے دیتے ہیں، اور جب جنگ شروع ہو جائے تو ہم کہتے ہیں مر جائیں گے، دنیا داری میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایسے نہیں ہے، آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ فلسطین کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو دو کام آپ کر سکتے ہو۔ میں پوری دنیا کے مسلمانوں سے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، اور خصوصاً ایشیا کے ملکوں سے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، اس ملکوں کی عوام سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور تاجر لوگوں سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ دو کام کر سکتے ہو۔ جہاد پہ نہیں نہ جا سکتے تو آپ دو کام اپنے گھر میں بیٹھ کے کر سکتے ہو۔ اور اسرائیل اور یہودی لابی اور غیر شیطانی قوتوں کو روکنے کے لیے آپ دو کام کر سکتے ہیں، اور فلسطین کی
مدد گھر بیٹھے کر سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے نا کہ ایسی کون سی چیز ہے جو ہم گھر میں بیٹھ کے ان کی مدد کر دیں۔ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تمہارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے یا تمہارے بھائی کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے تو آپ اس کی مدد کرو اور رب کو پکارو۔ جب آپ رب کو پکاریں گے نا تو اللہ پاک مدد کے لیے آ جائیں گے۔ تو پہلا کام کیا آپ نے کرنا ہے کہ اپنے تحفظ کے لیے رب سے مدد مانگنی ہے۔ تو آقا نے فرمایا کہ جب بھی تمہارے اوپر مصیبت اور ٹینشن اور پریشانی آئے تو آپ نے پڑھنا یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ تو ہو گیا آپ کے لیے۔ اگر آپ کے اوپر کوئی ٹینشن، پریشانی، مصیبت، بیماری آتی ہے تو آپ اسے پڑھیں، ایک تسبیح صبح شام پڑھیں تو آپ کی مصیبت ٹل جائے گی، اللہ پاک غیب سے مدد فرما دیں گے۔ اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمانوں کے نبی ہیں، آپ نے فرمایا کہ جب تمہارے بھائیوں کے اوپر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہو تو پڑھیں آپ یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث۔ سب کے لیے ہو گیا۔ تو جب یہ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ فلسطین کی بہن بھائیوں کے لیے، مجاہدین کے لیے مدد کر دیں گے، اللہ کو پکار دیں گے۔ اللہ پاک آپ کے اس پڑھنے سے، وظیفے پڑھنے سے ان کی مدد کے لیے آپ کی جگہ پر فرشتے آ جائیں گے، کیونکہ آپ نے پکارا نا اللہ میاں کو، تصور کیا ہے نا کہ یا اللہ ان کی مدد فرما، دعا مانگی ہے نا کہ یا اللہ فلسطین کے مجاہدینوں کی مدد فرما اور ان کے مردوں، عورتوں، بچوں، جوانوں، بوڑھوں کی مدد فرما، تو اللہ کی غیبی مدد ان کے پاس آ جائے۔ یہ تھا پہلا کام جو وظیفہ آپ نے صبح شام پڑھنا ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث۔ ایک تسبیح صبح پڑھیں، ایک تسبیح شام کو پڑھیں، اور اگر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھیں تب بھی جناب علی آپ کی خواہش جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اور اگر آپ نے ساتھ دیا تو آپ کا ملک بھی محفوظ ہو جائے گا۔ دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ خود کر سکتے ہیں، آپ اسرائیل کی بنی ہوئی مصنوعات جو ہیں، جو چیزیں ہیں وہ خریدنی بند کر دیں۔ بھائی جب آپ پیسہ نہیں دیں گے ان کو تو وہ کیا خریدیں گے؟ ان کی ساری مصنوعات جو ہیں، دیکھیں ہر چیز کے اوپر لکھا ہوتا ہے میڈ ان جاپان، میڈ ان امریکہ، میڈ ان برطانیہ، میڈ ان اسرائیل ہے جی۔ آپ دیکھیں جو اسرائیل کی بنی ہوئی چیز ہے اسے چھوڑ دیں، ترک کر دیں۔ میرے ساتھ وعدہ کرو کہ آج کے بعد اسرائیل کی بنی ہوئی کوئی چیز نہیں خریدنی۔ اللہ کی مدد، اللہ پاک خوش ہو جائیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت خوش ہو جائے گی جب آپ ان کی مصنوعات کو بند کر دیں گے۔ یہ دو کام آپ نے کرنے ہیں، ایک وظیفہ پڑھ کر ان کی مدد کے لیے رب کو پکارنا ہے، اور دوسرے نمبر پر اور مشرک جو ہے اس کی جو ہے مصنوعات کے اوپر پابندی لگانی ہے۔ آپ نے خود بھی نہیں کرنا، آپ نے رشتہ داروں، عزیزوں، دوستوں، مسلمانوں کو کہہ دینا ہے کہ جناب یہ چیز آپ نہ خریدیں۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ ضرور بضرور یہ ویڈیو کو شیئر کریں گے، اسے پھیلا دیں۔ جو بندہ میری ویڈیو کو سن رہا ہے اس کو پھیلا دیں۔ آج جہاد کا دن شروع ہو چکا ہے اور اس جہاد میں آپ بھی حصے دار بنیں، اپنے گھر میں بیٹھ کر دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں کو بتائیں اور یہ ویڈیو کو پھیلا دیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔